ہالی ووڈ ایکٹر جم کیری خدا کی معرفت کے مسافر بن چکے ہیں اور روحانیت کی منازل طے کر رہے ہیں۔ یہ وہ خبر ہے جو ہالی ووڈ میں کئی ماہ سے شہ سرخی بنی ہوئی ہے۔ ہماری ویڈیو کا موضوع آج یہی خبر ہوگی، ساتھ رہیے گا۔ کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ السلام علیکم دوستو، عزیز و رفیقو، کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ میں عظیم الرحمن عثمانی ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جان لیجئے کہ اس چینل پر نہایت دلچسپ، منفرد، مشکل موضوعات آسان الفاظ میں بیان کیے جاتے ہیں، لہٰذا سبسکرائب ہو جائیے، بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہر ہفتے میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلیے آج کی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہالی ووڈ کے شہرائے آفاق مزاحیہ اداکار جم کیری سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کا نام سنتے ہی بے اختیار لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اگر ہالی ووڈ کی تاریخ کے چند نمائندہ اداکاروں کے نام نکالے جائیں تو بلا شبہ جم کیری کا نام ان میں سر فہرست ہوگا۔ جو شہرت جم کو ملی وہ بہت کم اداکاروں کے ہاتھ آ پاتی ہے۔ اپنے اچھوتے انداز اور منفرد کرداروں سے انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کے دل پر راج کیا ہے۔ جم کیری ان چند بڑے اداکاروں میں شامل ہیں جن کے بارے میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ وہ فلم کرنے سے پہلے اس کردار کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں اور اس درجے طاری کرتے ہیں کہ وہ اسی کردار کو حقیقت مان کر جینے لگتے ہیں۔ فلمی اداکار عامر خان کا شمار بھی انہی چند اداکاروں کی فہرست میں کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جم نے جس فلم کی جانب بھی قدم بڑھائے اسے شاہکار بنا دیا، پھر وہ شہرائے آفاق فلم ماسک ہو یا ایس وینچرا، لائر لائر ہو یا بروس آلمائٹی، جم نے جس جانب رخ کیا اس فلم کو امر کر دیا۔ صاحبو، جم کیری فقط ایک اداکار نہیں ہے بلکہ ایک نہایت حساس طبیعت اور سوچنے والا دماغ رکھتے ہیں۔ زندگی کی نوعیت کیا ہے، انسانی نفسیات کیسے کام کرتی ہے، دماغ اور ذہن میں کیا فرق ہے، اس طرح کے بہت سے سوالات جم کیری کی سوچ کا اس وقت بھی احاطہ کیے ہوئے تھے جب وہ تیزی سے ترقی کی منازل چڑھتے ہوئے ایک کھلنڈرے نوجوان تھے۔ اس بات کا ثبوت ان کے سابقہ انٹرویوز کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ لیکن پچھلے چند برسوں میں جیسے جم کیری کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ انسانی وجود، روحانیت اور خدا کے تصور سے متعلق وہ اپنے نتائج کو پرزور انداز میں پیش کرنے لگے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے مداحوں میں سے کچھ تو حیران پریشان ہیں، کچھ ان کے معتقد بن گئے ہیں اور بدقسمتی سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو انہیں پاگل، سٹیایا ہوا قرار دے رہی ہے۔ جم کیری پر دراصل بہت سے روحانی انکشافات ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا انکشاف یہ تھا کہ انسانی ذہن میں ابھرتی ہوئی سوچیں ایک سراب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ اسی لمحے میں موجود ہے۔ مستقبل تو صرف ایک نتیجہ ہے اور ماضی اس نتیجے کی روداد۔ جو کچھ ہے وہ اسی لمحے میں موجود ہے۔ بقول شاعر کہ ایک پل میں سمٹ آیا صدیوں کا سفر، زندگی تیز، بہت تیز چلی ہو جیسے۔ ایک اور تجربہ روحانیت کا جم کیری کو اس وقت پیش آیا جب وہ نیند سے بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنی ذات کو ان نظریاتی اور جسمانی حدود سے بہت بلند پایا۔ اسی طرح کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ فلمی کردار کو نبھاتے ہوئے وہ اسی کردار میں ضم ہو گئے، گویا اپنی حقیقت کو بھول گئے اور وہ کردار حقیقت میں بن گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے اپنے آپ میں دریافت کیا کہ ارے جم کیری کہاں گیا؟ جواب ملا کہ کون جم کیری؟ وہ تو کبھی تھا ہی نہیں۔ جیسے کہ یہ ایک کردار ہے ویسے ہی وہ بھی ایک کردار تھا۔ جس طرح ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے انسان اپنے لیے ایک کردار کا انتخاب کر لیتا ہے، ٹھیک ویسے ہی یہ مختلف کردار ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ باقی کردار کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں، جبکہ جم کیری کے کردار کا انتخاب انہوں نے خود نہیں کیا تھا۔ ان کے بقول جم کیری کے اس کردار کو اپنی اصل سمجھ لینا ایک دھوکہ تھا۔ حقیقت میں تو وہ ایک بہت بڑے کل کا چھوٹا سا جزو ہے۔ یہ ساری کائنات ایک ہے۔ ہم سب اسی ایک کا حصہ ہیں، گویا ہم ہی کائنات ہیں۔ یہ بھی بھرم ہے کہ ہم اس کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دراصل ہم اپنے آپ کا مشاہدہ کر رہے ہیں کیونکہ کائنات کی اصل بھی ہم ہی ہیں، گویا ہم ہی تماشا ہیں، ہم ہی تماشائی بھی۔ اقبال کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ مکانی ہوں کہ آزاد مکاں ہوں، جہاں میں ہوں کہ خود سارا جہاں ہوں، وہ اپنی لامکانی میں رہے مست، مجھے اتنا بتا دیں میں کہاں ہوں۔
ابتدا میں جم کیری کے لیے یہ دریافت انتہائی ہولناک تھی کہ ان کی اصلیت جم کیری نہیں ہے۔ گویا جم کیری کے کردار کو وہ اپنی حقیقت سمجھ کر جو سالہ سال محنت کرتے آئے تھے، وہ سب شہرت، وہ سب محنت مٹی میں ملتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لیکن بالآخر انہوں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ یہ فقط ایک کردار ہے۔ جم کیری کے مطابق اداس ہو جانا ایک کیفیت ہے، مگر ڈپریشن دراصل انسان کی ذات کی چیخ اور پکار ہے کہ میں اب اس کردار کو اور نہیں نبھانا چاہتا، لہٰذا اس کردار کو بدل لو۔ آج وہ خود کو ایک مسلسل سرشاری کی کیفیت میں پاتے ہیں۔ یہ احساس ان کے لیے مسحور کن ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ سب کچھ ہیں، ساری کائنات ہیں۔ ان سے کوئی انٹرویو لینے والا جب پوچھتا ہے کہ کیا میں اس وقت جم کیری سے مخاطب ہوں، تو وہ فوری جواب دیتے ہیں کہ نہیں، آپ جم کیری سے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ اس وقت آپ جم کیری کے کردار سے مخاطب ہیں۔ ورنہ حقیقت میں جم کیری یہ کردار بھی ہے، انٹرویو لینے والا شخص بھی ہے، دور بیٹھا وہ سامع بھی ہے، اور جھاڑو لگاتا ہوا وہ شخص بھی ہے۔ بقول شاعر، خود ہی کوزا گر، خود ہی گلے کوزا، خود ہی ذبح بھی کرے، خود ہی لے ثواب الٹا۔ صاحب و جم کا ماننا ہے کہ کائنات میں ہم سب ایک اجتماعی کائناتی شعور یعنی کلیکٹیو کاسمک کانشیسنس کا حصہ ہیں۔ ان کے بقول دنیا میں جو بھی واقعات، حادثات رونما ہوتے ہیں، وہ پہلے ہمارے شعور میں وجود پاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر سکتے ہیں۔ گویا یہ کائنات، یہ دنیا ہم خود اپنی سوچ اور اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ ان کے بقول یہ کاسمک کانشیسنس نے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم میں سے ہر ایک اس سے منسلک ہے، لیکن بہت کم ہیں جو اس کا ادراک کر پاتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی کاسمک کانشیسنس جس کے تحت یہ سب کچھ چل رہا ہے، خدا ہے، خدا کی ذات ہے۔ جم کیری مسلمان نہیں ہے، لہٰذا ان کے ان عقائد اور نتائج کو اسلام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ وہ معرفت کو کھوج رہے ہیں۔ اب اس سفر میں وہ کس حد تک حقیقت کو پا چکے ہیں اور کس حد تک وہ حقیقت سے دور ہیں، یہ آج کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ البتہ ان کے نتائج کو جان کر بے اختیار تصوف کے دو نمائندہ عقائد یعنی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا خیال آ جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کئی زاویوں سے جم کیری اسی کی تفسیر بیان کر رہے ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان دونوں عقائد پر جو تصوف کے نمائندہ عقائد سمجھے جاتے ہیں کسی وقت بیان کروں تو مجھے کامنٹ میں بتانا نہ بھولیے گا۔ ہماری عاجزانہ رائے کے مطابق بھی موجودات کی کثرت میں ایک پوشیدہ وحدت ضرور نظر آتی ہے، مگر یہ وحدت ذات کی نہیں ہے بلکہ کلمہ کن فیکن کی تفسیر ہے۔ سائنس بھی البرٹ آئنسٹائن سے لے کر اسٹیفن ہاکنگ تک تھیوری آف ایوری تھنگ کی جو تلاش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ بھی دراصل اسی کن فیکن کی کھوج ہے۔ بہرحال ہم ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں ایک خوبصورت شعر کے ساتھ کہ دیکھنے والا تھا منظر جب کہا درویش نے، کچ کلا ہو بادشاہ ہو تاجدار ہو تخلیہ۔ لیکن تخلیہ سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ ہر ہفتے میری ویڈیوز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔